خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی اڈیالہ جیل میں اپنی پارٹی کے قائد عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ ملاقات نہیں ہو پا رہی، جس پہ کہ ان کا جو لہجہ ہے کافی تلخ ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ میں ایک صوبے کا منتخب کردہ وزیر اعلیٰ ہوں، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب سے ملوں، تو میں ہائی کورٹ اسلام آباد سے لے کر اڈیالہ جیل تک گیا اور وہاں پر ایک حوالدار نے مجھے روک دیا۔ یہ ہماری عدلیہ کی بے بسی ہے، ہماری ججز کی بے بسی ہے۔ ایک حوالدار جو ہیں وہ 3 ججز کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات جو ہے پیر یا منگل تک ہو جائے گی۔ ایگزیکٹ الفاظ ان کے کیا تھے، ذرا سنیے۔ ملاقات تو میرا خیال ہے کہ آج جمعہ کے بعد یہ ویکنڈ پہ آف ڈیز ہوتے ہیں، منڈے کو ہو جائے گی۔ اب ہائی کورٹ کا حکم ہے، ملاقات سپرنٹینڈنٹ نے کرنی ہے، سپرنٹینڈنٹ کا اختیار ہے۔ تو اس پہ آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناءاللہ صاحب۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب، آپ نے پچھلے ہفتے ہمارے ایک شو پہ یہ کہا تھا کہ پیر یا منگل تک سہیل آفریدی کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن وہ ملاقات جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی اور ان کا لہجہ دن بدن تلخ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں میر صاحب، یہ ان کا لہجہ ہی ہے جس نے ان کو اس مصیبت میں جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے۔ یہ اگر اپنا لہجہ درست کر لیں، اپنے الفاظ درست کر لیں اور اپنے ذہن میں جو ہے وہ کچھ چیزوں کو سوچ سمجھ کے تو اس کے مطابق عمل شروع کریں تو شاید ان کی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں جا کے درخواست دی کہ جی مجھے ملاقات کی اجازت دی جائے، تو ہائی کورٹ نے تو ان کی ملاقات کے آرڈرز ہی نہیں کیے۔ اچھا، یعنی اتنے یہ کم عقل ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی دیکھیں ہم نے تو آرڈرز کیے ہوئے ہیں آلریڈی۔ وہ لسٹ کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس لسٹ میں جا کے اپنا آپ نام ڈلوائیں اور جا کے ملاقات کر لیں۔ اچھا، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ لسٹ جو ہے وہ لسٹ صرف عمران خان صاحب کی فیملی اور ان کے وکلاء کے لیے ہے۔ اچھا، تو اب یہ چیف منسٹر صاحب کا اس لسٹ میں نام کیسے داخل ہوگا؟ تو اب یہ اس بات میں پھنس گئے ہیں۔ لیکن آج یعنی ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کسی آرڈرز میں یہ نہیں کہا کہ مسٹر سہیل آفریدی دا چیف منسٹر آف KPK کی ملاقات کروائی جائے۔ ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں اب ان کی ملاقات کا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی، جو جیل رولز ہیں میر صاحب، اس کے مطابق کوئی بھی آدمی جو ہے وہ جب جیل میں ہوتا ہے تو اسے 2 طرح کے لوگ مل سکتے ہیں۔ ایک اس کے وکلاء مل سکتے ہیں جو اس کے کیس کی پیروی کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کے امیجیٹ فیملی ممبرز مل سکتے ہیں۔ میں خود جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، وہ ماشاءاللہ وزیر اعظم تھے، عثمان بزدار تھا وزیر اعلیٰ تھے، تو میں کچھ 6-7 ماہ جیل میں رہا ہوں۔ ان 6-7 ماہ میں اپنے وکیل اور اپنی فیملی ممبرز کے علاوہ میں نے کسی کی شکل نہیں دیکھی۔ اچھا، یہ آپ کی بات اس لیے رولز کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ پابندی ہمیں بھی کروائی گئی اور انہوں نے بھی کی۔ نہیں رانا صاحب، آپ کی بات جو ہے وہ اس طرح درست ہے کہ میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کر دیتا ہوں نا۔ میں نے بھی کوشش کی تھی جب آپ جیل میں تھے کہ میری بھی ملاقات ہو جائے، مجھے اجازت بھی مل گئی تھی ہوم سیکرٹری سے، لیکن میری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ لیکن انہوں نے کہا چلے آپ رانا ثناءاللہ صاحب کو چھوڑ دیں، آپ سعد رفیق صاحب سے مل لیں، تو میری ان سے ملاقات ہو گئی، سلمان رفیق صاحب سے ملاقات ہو گئی، پھر میری حنیف عباسی صاحب سے بھی لاہور جیل میں ملاقات ہو گئی۔ تو آپ سے چلیں نہیں انہوں نے کروائی، لیکن باقیوں سے مجھے نہیں ملایا، آپ سے نہیں ملوایا، لیکن میری سعد رفیق صاحب یا حنیف عباسی صاحب سے تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ان کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی۔ شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ ڈسکریشن ہے نا۔ ہاں نہیں، لیکن میر صاحب یہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی رولز میں باقاعدہ درج ہے، اس کی ڈسکریشن ہے۔ اچھا، وہ اپنی صوابدید کے تحت جس کی بھی چاہے کروا سکتا ہے، وداؤٹ کورٹ آرڈر بھی کروا سکتا ہے۔ اچھا چلیں، اب یہ بتائیں کہ اب آپ کے کچھ کولیگز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کیبنٹ نہیں بنا رہے، ان کو جلدی جلدی کیبنٹ بنانی چاہیے۔ ابھی ہمیں بیرسٹر گور خان صاحب بتا رہے تھے کہ بہت جلد ایک چھوٹی سی کابینہ بن جائے گی، لیکن فرض کریں اس میں بھی 3-4 دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں آرٹیکل 234 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس کے تحت کوئی گورنر راج لگانے کا خطرہ ہے KPK میں؟
نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی کوئی بات جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے یا پرائم منسٹر کے جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ کچھ سیاسی جماعتوں کا رویہ ہے، یہ کوئی یعنی پولیٹیشینز کا رویہ ہے کہ بھئی آپ منتخب ہو گئے ہیں، آپ چیف منسٹر بن گئے ہیں، تو آپ اپنی کیبنٹ جو ہے وہ اناؤنس کریں۔ مشاورت کرنے کے، مشورہ کرنے کے جو ہے وہ 100 طریقے ہوتے ہیں، آپ نے ان کی پرمیشن یا ان کی کنکرنس لینی ہے وہ لے لیں۔ اتنی لمبی تقریر اور عشق رمضان اور میں عشق عمران اور میں مارا جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یعنی اس طرح سے تو سیاست نہیں ہوتی۔ یہ سیاست کا انداز جو ہے یہ اب چلنے والا نہیں ہے۔ اچھا رانا صاحب، ایک طرف افغانستان کے ساتھ ہماری کشیدگی بڑھ رہی ہے، ہمارے افغانستان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے، کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا استنبول میں، تو دوسری طرف اگر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے ساتھ اس طرح کشیدگی برقرار رہے گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پاکستان کے دشمن کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جہاں تک تو ہے نا عسکری محاذ، جہاں تک ہمیں بیرونی جارحیت کا جو ہے وہ خطرہ ہے یا سوال ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہندوستان ایک بہت بڑی قوت تھا، ہم سے کوئی 5 گنا بڑی وہ قوت ہے، 10 گنا بڑی معیشت ہے، اور اس کو آپریشنل آر تو میرا خیال ہے کہ کوئی 10 یا 12 گھنٹے تھے، لیکن یہ 10-12 دن بعد چلی اور انڈیا کو مکمل سکون ہو گیا، جسے کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہ آرام آ گیا ہے۔ یہ افغانستان کو بالکل آرام آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو فوج ہے، صرف فوج نہیں لڑتی، جو سپہ سالار ہے نا، اس کی پالیسی اور اس کی حکمت عملی جو ہے وہ لڑتی ہے۔ آپ کی جو عسکری قیادت ہے اور خاص طور پہ جو فیلڈ مارشل ہیں، میں جو ہے وہ اسلامی جنگیں اور خاص طور پہ جنگ یرموک، جس کی فتح کے بعد رومن امپائر جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ قدموں میں آ کے گرا اور بیت المقدس اور پورا شام جو ہے وہ فتح ہوا، اس میں اگر آپ دونوں طرف کی فوجوں میں سے خالد بن ولید جو سپہ سالار تھا اسلامی فوج کا، اس کو نکال لیں نا، تو یہ شکست جو دوسری طرف ہوئی ہے وہ اس طرف بھی ہو سکتی تھی۔ یہ کوئی تقریباً کوئی جو ہے وہ مہینے 1.5 مہینے کی جنگ ہے۔ تو فیلڈ مارشل جو ہے اس کی آپ حکمت عملی دیکھیں، اس کا جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ اس کا ریزالو دیکھیں، اس آدمی میں جو ہے وہ خالد بن ولید جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ اس پائے کا جرنیل ہے۔ تو اس لیے عسکری محاذ کے اوپر تو آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندرونی محاذ جو ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، اور وہ جو صاحب بیٹھے ہیں نا اڈیالہ میں، انہیں چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر کی جو آفر ہے، جو ریکویسٹ ہے کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کریں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اسے مثبت رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے، تو اس ملک کو، پاکستان کو جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ ہم ہر طرف سے جو ہے وہ آگے بڑھنے اور اس ملک کو جو ہے وہ وہاں پہ لے کے جانے کے قابل ہو چکے ہیں کہ جہاں کے ہمارے آباء و اجداد نے خواب دیکھے تھے یا جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ اچھا رانا صاحب، آپ وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں اور کیبنٹ میں بھی شامل ہیں، آپ کا اپنا کیا خیال ہے کہ افغانستان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، یا پھر جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سبق سکھا دیا جائے گا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی اسی طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ ہم ان کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے، لیکن دوسری طرف جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی تہران میں ملاقات ہوئی افغانستان کے نائب وزیر داخلہ سے، تو وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر تو میڈیا کو کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کریں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اس میں آپ خواجہ آصف صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں، یا جو محسن نقوی صاحب کی اپروچ ہے آپ اس کے حامی ہیں؟ میں فیلڈ مارشل صاحب کا جو اس بارے میں ویو ہے جی، اور جو ان کی حکمت عملی ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہوں گے تو مذاکرات ہی، لیکن وہ مذاکرات جو ہے وہ اس وقت تک نہ ہوں گے، نہ کامیاب ہوں گے جب تک جو ہے وہ تسلی تشفی نہیں پہلے ہو جاتی، اور وہ تسلی تشفی جو ہے وہ کروا دی جائے گی، جو میرا اس بارے میں جو یعنی اندازہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایک دو مرتبہ اور ہوگی تو اس کے بعد پھر مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن چلے مذاکرات کبھی نہ کبھی تو ہوں گے، لیکن اگر پاکستان نے افغانستان کی تسلی اور تشفی کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے بھی کوئی ایسا ہی کام دوبارہ کر دیا تو معاملہ بگڑ نہیں سکتا، کیونکہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اور صحیح کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس محاذرائی کے پیچھے ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، تو ایسی صورت میں پاکستان کو بیک وقت یہ بھی تو ہو سکتا ہے دو محاذوں پر مقابلہ کرنا پڑ جائے۔ نہیں، میں نے بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یعنی اندرونی اور جو یا معاشی محاذ جو ہے اس کے اوپر ہمیں اپنی توجہ جو ہے وہ پوری دینی چاہیے۔ عسکری محاذ پہ جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ کوائٹ کمپیٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی حکمت عملی کی کامیابی اور ناکامی ہوتی ہے۔ باقی پھر فوج تو شاید انڈیا کی ہم سے 5 گنا زیادہ ہے، اور اس کے پاس ہتھیار بھی زیادہ ہیں، باقی چیزیں بھی زیادہ ہیں، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ کیا انجام ہوا ہے ان کا۔